بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ سٹوریز آج دو ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسی ہڑتال ہے، 100% کامیاب ہڑتال ہے۔ انتظامیہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے۔ پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، وہ کوئی خبر نہیں دے سکتے، اور اگر دینی ہے تو ایسی خبریں دینی ہے جس سے جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی بدنامی ہو اور یہ کہا جائے کہ یہ ہڑتال، یہ احتجاج، یہ ناکام ہو گیا۔ لیکن لوگ جس طرح سے نکلے ہیں آج وہاں پر خلق خدا راج کر رہی ہے۔ کوئی کسی طریقے سے انتظامیہ، حکومت آزاد کشمیر یا کوئی اور جو لا انفورسمنٹ، کسی قسم کا ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ایک تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن آغاز میں کر رہا ہوں جس سٹوری سے وہ بہت اہم ہے۔ اس کا تعلق فلسطین سے ہے، اس کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول کے حوالے سے یہ سٹوری ہے۔ پچھلے چند دنوں سے ہم یہ بات کر رہے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شمع جنیجو جو اسرائیل کے ساتھ اتنے جس کے تعلقات ہیں، یہ کس طرح یو این ڈیلیگیشن کا حصہ بن گئی، کس طرح یہ وزیر اعظم صاحب کے جہاز میں چلی گئی، کس طرح یہ یونائٹڈ نیشن میں جب خواجہ آصف تقریر کر رہے تھے تو یہ ان کے پیچھے بیٹھی تھیں۔ پھر اور تصویریں آئیں شہباز شریف کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ۔ پھر ان کا اپنا بیان بھی آیا کہ میں تو معاونت کر رہی ہوں، میرے پاس تو سیکرٹ فائلز تھی چرچل ہوٹل میں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کی بات پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس نے تو کئی رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ شمع جنیجو صاحبہ، میں یہ مجبور ہو گیا ہوں یہ بات کہنے پہ کہ آپ سچ بول رہی تھیں، آپ سچی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں آپ قابل تعریف بھی ہیں، اس لیے کہ آپ نے جو آپ کا جو تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے اس کو چھپایا نہیں۔ آپ نے کھل کے کہا نیتن یاہو میرے ساتھ تصویر بنوائے تو میں اس کو اپنی ڈی پی لگاؤں گی۔ آپ کے ٹویٹس موجود ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ معاونت کر رہی ہیں شہباز شریف صاحب کی۔ بالکل، میں آپ پر یقین کرتا ہوں، آپ سچی خاتون ہیں، بہادر ہیں، لیکن آپ کے مقابلے میں جو ہماری لیڈرشپ ہے نا، بزدل ہے، دے آر کاورڈز۔ یہ کسی اور چیز کے لبادے میں اپنے آپ کو شیر بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ 21 نکات جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیے، جس کا مقصد وہاں پر فلسطینیوں کا تشخص ختم کرنا، جس کا مقصد بیت المقدس پر مکمل اسرائیل کا کنٹرول حاصل کرنا، جس کا مقصد وہ جو پرانی گریٹر اسرائیل کی کہانی تھی اس کو پورا کرنا، جس کا مقصد کہ ایک ٹیریٹری پر قبضہ کر کے خود ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جائیں، اور ٹونی بلیئر کون ہے؟ خود ایک وار کرمنل ہے۔ یہ جو گلف کی وار ہوئی، یہ جو ساری دوسری جنگ ہوئی جس میں بے پناہ یہ سارے معاملات قانون کے خلاف ہوئے، جھوٹ بولا گیا، وہ امریکہ کے ساتھ تھا۔ ٹونی بلیئر از اے وار کرمنل، اس کو اپنے ملک کے لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اور وہ ہم مل کے یہ اس کو چلائیں گے۔ ہر طرح سے 61,000 سے زیادہ وہاں پر شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں 40,000 بچے ہیں، اور اس نے کہا کہ اگر حماس اس کو نہیں مانتا تو پھر نیتن یاہو کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو مرضی حماس کے ساتھ آئے کرے۔ دس از واٹ ہی سیڈ۔ لیکن جناب شہباز شریف نے فوری طور پر یہ کہا کہ ہم یہ جو معاملہ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم صدر ٹرمپ کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے نکات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور صدر ٹرمپ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا، دیکھیے۔ Or the next day, the Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. President El-Sisi of Egypt, who's terrific." یعنی جو فیلڈ مارشل ہیں اور جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ پہلے سے ان کے ساتھ سر ملی ہوئی ہے، پہلے سے ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب سمجھ میں آئی کہ یہ محبتیں کیوں تھیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اس ساری کارگزاری میں، اس سارے معاملات میں مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں کیا ملا، مسلمانوں کو کیا ملا، پاکستان کے لوگوں کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، صرف لالی پاپس ہمیں دیے گئے۔
اور اگر میں تاریخی طور پر اس پہ نظر ڈالوں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کہی صدر ٹرومن کو اپنے خط میں کہ یہ جو آپ نے اسرائیل کو کریٹ کیا ہے فلسطین کو ڈیوائیڈ کر کے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. 2 اسٹیٹ تھیوری جو ہے وہی معاملے کا حل کر سکتی ہے. اب علامہ اقبال نے بھی جو قائد کو خط لکھے اس میں انہوں نے بھی یہی ذکر کیا. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی بنیاد یہ تھی، فلسطین، بیت المقدس. ذوالفقار علی بھٹو، میں آپ کو اس کا کلپ سنواتا ہوں. But let me assure you, with Allah as my witness, that we shall give our blood for the cause of Islam. These are not empty words. We have had many difficulties in Pakistan. We have had many problems in Pakistan. But by the grace of Allah, these problems are being overcome one by one. The nation is progressing, and the people of Pakistan are the soldiers of Islam, and the armies of Pakistan are the armies of Islam. Wherever the need arises, on whatever the occasion, you will find that Pakistan will not be found wanting. I am ashamed that in the last conflict, we were not able to do what we wanted to do. But God forbid, if there's a conflict in the future, you will find the whole weight of Pakistan behind your cause. And inshallah ta'ala, in Bait al-Maqdis we shall enter as brothers in arms. جس میں انہوں نے کہا کہ our armies are armies of Islam، اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مارچ کرتے ہوئے بیت المقدس میں جائیں گے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی جماعت آج بجائے اس کے کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کی جس میں پاکستان کا انہوں نے کھل کے کہا کہ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، اس پر بات کرتے کیونکہ وہ اس حکومت کے اتحادی ہیں، وہ آج مریم نواز کی بات پر شروع ہو گئے. ڈسٹارشنز، منافقانہ رویہ. ذوالفقار علی بھٹو کی روح تڑپ گئی ہوگی، بے نظیر بھٹو کی روح بھی تڑپ گئی ہوگی. لیکن اب بلاول صاحب کی ٹریننگ آصف زرداری نے کی ہے، اور آج جو ایک بھونڈا ڈرامہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج وہ آ کے کہیں گے کہ یہ فلسطین کے معاملے پر کیا ہوا، لیکن یہ تو نہیں کہا انہوں نے. البتہ پی ٹی آئی کے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ نعرے لگاتے ہوئے اڈیالہ کی طرف گئے ہیں. عوامی اسمبلی نے آج اس کو سب مسترد کیا، اس سارے جو معاہدے کو. حماس نے کہا ہے ابھی کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد بتائیں گے، لیکن پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس کو اوکے کر دیا. شہباز شریف صاحب اس کو امن کا نوبیل پیس پرائز بھی دلوانا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ جو مسلمانوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار ہے، جو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میری یہ بات نہیں مانو گے تو حماس کے بارے میں اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ جو مرضی کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک منافقانہ رویہ. ممتاز بھٹی معروف ڈیفنس رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ بہت کوشش کرتے رہے عمران خان کو کنونس کرنے کی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں، لیکن وہ نہیں مانے. اور پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہمیں سجیسٹ کرتا ہے کہ پھر اسی لیے رجیم چینج ہوئی، کہ عمران خان صاحب کو چینج اسی لیے کیا گیا کہ اسرائیل کو منظور کروانا تھا، تسلیم کروانا تھا. مجھے تو حیرت ہے، کل سے یہ بات آئی ہے مولانا فضل الرحمان پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، کدھر چھپ گئے ہیں. جماعت اسلامی منافقانہ بیان تو دیتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا نعیم الرحمان صاحب نے ابھی کوئی بیان نہیں دیا. یہ جو سارے مذہبی جو لیڈر، میں آپ کو بتاؤں، آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آئینی بینچ کے سامنے طارق محمود جہانگیری صاحب کا کیس سن رہا تھا تو وہاں پہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اٹارنی جنرل، ایون درخواست گزار، سرکار، کوئی بندہ بھی جسٹس سرفراز ڈوگر کا جو حکم اتنا غیر آئینی تھا، اتنا بیہودہ تھا کہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ سب کا لدم ہوا. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ بالکل ایسا ہی بیہودہ کام شہباز شریف نے کیا. Recognizing the Jewish state, recognizing the Jewish state, recognizing the Jewish state, recognizing the Jewish state, and many, many other reforms. ٹرمپ کے 20-21 نکات کو مان کے ابھی تو عرب ممالک نے اپنا ریئیکشن دینا تھا، ابھی حماس نے، ابھی پیلسٹینینز نے اپنا ریئیکشن دینا تھا جو اس میں مین سٹیک ہولڈر ہے. لیکن اتنے اتاولے شہباز شریف صاحب، اتنے اتاولے
کہ وہ اس کو فوری طور پر انہوں نے تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ جی بالکل ہم اس پہ راضی ہیں، ٹرمپ کے ساتھ راضی ہیں. اور یونائٹڈ نیشن میں جو تقریر کی اس میں کہا کہ جو لیسٹ ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ان کو ہم نوبل پرائز، مسلمانوں کو قتل کرنے کا انعام دینا ہے. آپ اتنے دشمن ہیں. کیا کہتی ہے سورہ المائدہ ورس نمبر 51 کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھو اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ زندگی کے معاملات طے کر سکتے ہیں، لیکن آپ دوست نہیں بنا سکتے. اور یہاں پہ تو آپ نے دوست بنا لیا. میرا پھر یہ سوال ہے کہ اس ساری یہ جو پچھلے 3-4 سال اور یہ جو سارا معاملہ پاکستان کے اندر لوگوں کو دبانا، اسی لیے ڈنڈے مارتے تھے جو ڈی چوک میں آتے تھے غزہ میں ظلم کے خلاف بات کرنے کے لیے، اسی لیے ان کو ڈنڈے مرواتے تھے، اسی لیے یہ سب کچھ کرتے تھے. بہت افسوسناک اور شرمناک ہے یہ کہانی. ایون میں تو نواز شریف صاحب کو سن رہا تھا، وہ بھی جب اقتدار سے ان کا بھائی باہر تھا تو وہ بھی جب اقتدار میں تھے تو کہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. لیکن آج افسوس، بہت افسوس جو کچھ ہو رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کا منافقانہ رویہ دیکھیں، مسلم لیگ نون کا تو خیر رویہ منافقانہ، مریم نواز کی منافقت دیکھیں، صرف ڈسٹارشن کے لیے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا کیا انہوں نے، کیا کیا. انگلی توڑ دوں گی پنجاب کی طرف، یہ کر دوں گی، ادھر پیپلز پارٹی کا بائیکاٹ، پھر اس کے بعد واپسی آ گئی، جازم رضا طارڑ صاحب کی جی معافی ہو گئی. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو، کس کو ماموں بنا رہے ہو؟ خدا پوچھے گا تم سے. یہ قبلہ اول کا معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت حمیت کا معاملہ ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے. اللہ پوچھے گا آپ سے اور اس سے آپ بچ نہیں سکیں گے. اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.